رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا رمضان آیا کم الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم چھٹے پارے کے آخر میں آیا تھا کہ مسلمانوں کے زیادہ قریب نصارہ ہے انہیں کی ایک صفت کا بیان ہے کہ جب قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اتنا دل اور ڈر اسی کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں اس کو ذکر فرمائے قرآن پاک پڑھیں محبت سے سنیں محبت سے اور اثر ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے بندہ رو جائے اور انہوں نے دعا یہ کی تھی ہم ایمان لائے ہیں یا اللہ ہمیں بھی توحید کے دعاؤں میں لکھ دیں اور ہم کیوں نہ ایمان لائے ہمارے پاس دلائل آ چکے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے بھی ہیں تو ایمان کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا اس واسطے ہم ایمان لائے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ان کو جنت میں داخل کریں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو تم حرام نہ سمجھو وہ حلال ہیں ان کو حلال ہی سمجھ کر اصول شرع کے مطابق استعمال کرو حد سے تجاوز نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے حلال رزق طیب ستھرا پاکیزہ کھاؤ اور تقوی اختیار کرو قسم کے بارے میں فرمایا قسم اگر لغو ہے جیسے ویسی زبان پہ آ گئی تو اس پر تو پکڑ نہیں اور اگر جان بوجھ کر اصول کے مطابق قسم اٹھائی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ایسی قسم اٹھائی وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی کسی موضوع پر قسم اٹھائی جان بوجھ کے جھوٹی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی لیکن وہ گناہ کما لیا اس نے اس سے توبہ کری اور جو آئندہ کے لیے قسم اٹھائی تھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے نہ کر سکے تو پھر کفارہ دے کفارے کے بارے میں فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو لباس دے یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھ دے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یہ حرام چیزیں شراب جوا بت پرستی تیروں سے تقسیم کرنا یہ شیطانی عمل ہے اس سے دور رہو تاکہ فلاح پاؤ شیطان ان گناہوں کے ذریعے تمہارے اندر دشمنیاں ڈالے گا اور ذکر سے روکے گا اور نماز سے روکے گا اس چیز میں جب آدمی دعا کھیل رہا ہے کہ بیٹھا رہے گا 100 نماز ہو جائے کدھر اٹھ جائے گا اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ کر رہو جن لوگوں نے ان آیتوں سے پہلے شراب بھی پیا تھا فوت بھی ہو گئے تو
زندوں کو فکر ہوئی کہ ہمارے فلاں فلاں شراب بھی پیا کرتے رہے. فرمایا جب سے ہم نے حرام کیا ہے اس وقت سے پکڑ ہے، اس سے پہلے جو لوگ پیتے رہے جو بھی کرتے رہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّیدِ تَنَالُهُ. حاجیوں جب حج پر جاؤ تو تمہارے لیے خشکی کا شکار منع ہے، اور امتحان بھی ہوگا کہ وہ شکار تمہارے قریب ہے. تم ہاتھ بھی سے پکڑ سکتے ہو، اپنے اسلحے سے بھی پکڑ سکتے ہو، لیکن ہم دیکھیں گے ہمارے حکم کی پابندی کر کے کون ہے جو شکار نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. احرام کی حالت میں شکار تم نہ کرو، اگر کسی نے کر لیا تو اس پر جرمانہ ہوگا. جرمانہ یہ ہے کہ جیسا اس نے شکار کیا اس جیسا کوئی جانور ہدی کے طور پر دم کے طور پر بھیجے. دم پورا نہیں ہو سکتا، چھوٹا ہی جو تھا، تو 2 آدمی انصاف والے فیصلہ کریں کہ اس کو کتنا جرمانہ ہونا چاہیے. پھر اس جرمانے کی رقم سے اگر کوئی جانور خریدا جا سکتا ہے تو وہ خرید لے، جا کر وہیں حرم میں ذبح ہوگا. نہیں تو پھر کفارہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ نہیں ہو سکتا تو پھر روزے رکھ لے. اللہ اکبر. اس کے حساب سے یعنی 2 کلو گندم کے مقابلے میں 1 روزہ ہوتا ہے. جتنے بن جائیں گے روزے اتنے روزے اس کے بعد رکھنے ہوتے ہیں. وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ. آجیو تم سمندری سفر کرو، اس میں تم اگر مچھلیاں وغیرہ شکار کرتے جاؤ تو کوئی گناہ نہیں، اس کو کھا سکتے ہو، کھلا سکتے ہو. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے سامنے تم نے جمع ہونا ہے. کعبۃ اللہ کا احترام کیا کرو. کعبۃ اللہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے. جس دن کعبۃ اللہ کو گرا دیا گیا، ایک تو ہوتا ہے تعمیر کے لیے شہید کر کے اس کو ٹھیک کرنا، وہ نہیں، جو دشمن آ کر گرائے گا اس دن پر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک چھوٹی چھوٹی پیڑیوں والا حبشی کارا وہ اینٹ سے اینٹ بجائے گا بیت اللہ کی ایک ایک گھر کے اوپر چڑھا ہوا پھینک رہا ہوگا. اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اعلموا ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ سخت سزا والا بھی ہے، جس کو پکڑے تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. وہ بخشنے والا ہے، جسے بخشے تو اسے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا گناہگار ہو اس کو توفیق دے دے، اس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. کوئی اور بخشنا چاہے نہ چاہے، اللہ نے بخش دیا، اب وہ نہیں پکڑا جا سکتا. خبیث اور طیب، عمدہ اور گھٹیا، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے. تمہیں تو کثرت چاہیے کہ مال آئے جیسا بھی ہے، حلال ہو یا حرام کا، اس کو نہ دیکھو، تھوڑا ہو حلال کا ہو وہ بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاءکم. لوگوں اونٹ پکڑا سوال نہ کیا کرو، ضرورت کے مطابق کرو. معلومات کرنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے. ویسے لوگ جو ہے آج کل ایسے باتیں شروع کر دیتے ہیں بغیر ضرورت کے. کسی کا یہ امتحان لینا ہوتا ہے، بھائی ہمیں یہ پتہ ہے، کدھر سے سن لیا ٹی وی سے، ادھر سے گرا، ادھر سے سوال کیا. فرمایا یہ ایسا نہ کرو، کوئی ضرورت کے سوال تو ٹھیک ہے کرو، نہیں تو پھر اپنی زبان کو بند رکھو. قرآن کے اترنے کے وقت اگر سوال کیے گئے، بعض لوگ یہ پوچھتے تھے ہمارے والدین جنت میں یا دوزخ میں. فرمایا اگر بتا دیا جائے دوزخ میں تو پھر کیا کرو. اس واسطے بندے میں چلے گئے، بس جانے دو، تم اپنے آپ کو سنبھالو. ایمان اللہ اور نس. اس سے پہلے بھی لوگوں نے سوال کیے تھے جس کی وجہ سے ان کی رسوائی ہوئی اور کفر کیا انہوں نے. کچھ جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا
اللہ کے نام پر نظر نیاز ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام پر تمہارے صاحب بحیرے وسیلے، ان جانوروں کے نام ہیں، مختلف جانور جو ہیں وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حرام نہیں بنایا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والوں پوری کوشش کرو دوسروں کو بھی ایمان پر لانے کی، لیکن تمہاری ساری کوششیں دم توڑ جائیں تو پھر خود تو ایمان کے ساتھ وابستہ رہو، اور وہ اگر نہیں مانتے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، موت کے وقت جو وصیت کرنی ہوتی ہے، دو عادل اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اگر سفر کا موقع ہے تو وہاں غیر، ویسے تو مومن ہی گواہ ہونے چاہیے، غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی سوال کریں گے، تمہیں ہم نے بھیجا تھا، تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام، ظاہری طور پر ہم تو جانتے ہیں، حقیقت میں تو ہی غیب کو جانتا ہے، سب کو تو ہی جانتا ہے، تو اس واسطے وہ کوئی تفصیلی جواب نہیں دیں گے، لا علم لنا کا جواب دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام خاص طور پر لیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کریں گے، پہلے ان کی ان معجزات کا ذکر کیا جو وہ دکھاتے تھے، پرندے بناتے، پولیوں کو ٹھیک کر دیتے، مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیتے، اس طرح کی تورات انجیل کو بھی وہ پڑھتے تھے، قرآن پاک کو بھی پڑھیں گے۔ اس وقت تو نہیں تھا قرآن پاک، اب جب آئیں گے تو پھر قرآن کا علم بھی ان کو ملے گا۔ اتنے بڑے بنی اسرائیل ان کی دشمن تھے، اس سے ان کا مقابلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے محفوظ کر کے آسمان تک پہنچا دیا، اور جو ایمان والے تھے ان کو پر لانے والے، انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا کہ آپ کا رب آسمان سے دسترخوان لگا لگایا بھیج سکتا ہے کہ ہم کو پکا پکایا کھانا اس کو کھا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا خدا سے ڈرو، یہ کیا بات کرتے ہو، ایسے مطالبے کیوں کرتے ہو، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے سوال کی وضاحت کی کہ ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم کھانا بھی اللہ کے مہمانی کھائیں اور ہمارے دل بھی مطمئن ہوں، اور ہم اس پر گواہی بھی دیں۔ یعنی جب دیکھا کہ نیت ان کی ٹھیک ہے تو پھر خود دعا مانگی، اے اللہ دسترخوان اتار دے آسمان سے، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا، ہمارے آنے والوں کے لیے بھی، اور آپ کی توحید کی دلیل ہوگی، اور ہمیں رزق دے، اور اسی طرح جس پہلے تو ہی کھلاتا ہے لیکن براہ راست اگر مل جائے تو اس کا ہمارا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم جو اتار سکتے ہیں، لیکن پہلے سن لو، اس دسترخوان کے اترنے کے بعد جس نے پھر بھی کفر کیا اس کو ایسی سزا دوں گا جو زمانے میں کسی کو بھی نہیں دی ہوگی۔ یہ سن لو، بس یہی بات قرآن نے ختم کر دی۔ پھر آگے بہت سے بات لکھتے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا، بعض کہتے ہیں کہ اترا دسترخوان، اس کے باوجود بھی پھر جو نہیں کہ انہیں مانا ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اب دوسرے آخری رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام سے تفصیل سے پوچھا جا رہا ہے، آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ آگے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں سبحانک، تیری ذات تو پاک ہے، کوئی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے، اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے لائق ہی نہیں کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ میں نے تیرے کو وہی کہا ہے جو آپ نے مجھے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تو مجھے کہا اگر میں نے کوئی غلط بات کی بھی ہے تو جانتا ہے میں نے کی نہیں،
جب آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نہیں کی، میں نے نہیں کی. اللہ اکبر. ان تعذبوا فإنهم عبادك. اپنی امت کے بارے میں فرمایا اگر آپ ان کو سزا دیں تو تیرے بندے ہیں، آپ سزا دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ کو روک تو کوئی نہیں سکتا، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دن وہ ہے جس میں سچوں کو سچ نفع دے گا، اور ان کو جنت ملے گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. آخری آیت میں سورت کے توحید بیان کر کے ختم کیا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ ہی کا ملک، ملک اور تصرف ہے آسمان و زمینوں میں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. لہذا اس کو ان صفات کے ساتھ مان کر اس کے نبی کی اتباع کرو. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سورہ انعام یہ ایسی صورت ہے، اس کا نام انعام ہے، اور یہ لمبی صورت ہے. 7ویں پارے سے 1 پاؤں سے شروع ہو کر آگے آدھا پارہ 8واں بھی اس میں آ جاتا ہے. تقریباً 1.25 پارے کی صورت ہے. یہ ایک دم اتری ہے، اور 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے جب یہ صورت اتری ہے. اللہ اکبر. بہت ہی وضاحت سے کئی سلسلوں سے اس صورت کے اندر مسائل بیان ہوئے ہیں. شروع میں توحید ہے. آسمان اور زمین کا خالق بھی اللہ ہے، نور اور روشنی اور ظلمت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. انسانوں تمہیں بھی مٹی سے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وقت تک پیدا کیا ہے. جب وہ ختم ہو جائے گا وقت تو تم بھی دنیا میں نہیں رہو گے. آسمان زمین میں اللہ ہی معبود برحق ہے. تمہاری پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز خوب جانتا ہے. لیکن ان کے پاس جب کوئی اللہ کی آیات آتی ہے تو منہ پھیر دیتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن. یہ مال اور عہدے پر اکڑے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، تاریخ پر نظر نہیں ڈالتے کہ ان سے پہلے بڑے عہدے والے اور بڑے مال والے جب انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا تھا. ان کے پاس ہر قسم کے دنیا کے اسباب تھے لیکن اپنے آپ کو بچا نہ سکے. لہذا تم ابھی وقت ہے، ہلاکت سے پہلے ایمان لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہ مطالبے کرتے تھے. قرآن پاک تختیوں میں اور کاغذوں میں لکھ کر کے انہیں اتارا گیا. فرمایا اگر ہم تختی پہ یا کاغذ پہ لکھ کے اتارتے اور یہ اپنے ہاتھ سے پکڑتے تو تب بھی نہ ایمان لانے والے نہ لاتے اور کہتے یہ جادو کر دیا ہے. اور دوسرا یہ مطالبہ کرتے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا. فرمایا اگر فرشتے اتارتے تو تم اس کو برداشت کر سکتے تھے. اگر ہم فرشتے کو انسانی صورت میں اتارتے تو پھر تمہارا وہ سوال ہوتا کہ یہ تو انسان ہے. اللہ کے بندو تمہاری جنس سے اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، اس کی اتباع کرنا تو آسان ہے. فرشتے کی تم کہاں اتباع کر سکتے ہو. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سیر کا فائدہ یہ ہے دنیا میں جاؤ، چلو پھرو، دیکھو کہ لوگوں کے حالات معلوم کرو، جھوٹوں کا کیا نتیجہ ہوا. آگے کلو والی صورت، کل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں، یہ بھی فرما سکتے. زمین آسمان کا مالک کون ہے اسے پوچھیں. خود ہی پھر کہتے ہیں اللہ ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. اللہ یہ ہر وہ چیز ہے جو زمین میں ساکن ہے یا متحرک ہے. اللہ ہر کی سنتا ہے، اللہ ہر کو جانتا ہے. اللہ کے بغیر میں کس کو معبود تلاش کروں. اللہ تو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. اگر میں بھی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے عذاب کا ڈر ہے.
اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچائے تو ہٹا کوئی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو خیر پہنچائے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کی توحید پر اللہ کی گواہی سے اور بڑی کون سی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر خود گواہی دیتے ہیں۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ میرے محبوب نے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے اور میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں۔ اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ کو اور توحید کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ضد میں مانتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بولے یا اللہ کے احکام کو تکذیب کر دے؟ ایسے ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن جب ہم سے پوچھیں گے وہ کہاں ہیں جن کی تم پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، ان سے جواب کوئی نہیں بن سکے گا، تو یہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہم نہیں شرک کرتے تھے جی، ہم تو بڑے موحد تھے۔ ہاں کیسے پیترے بدلتے ہیں، انظر کیف کذبوا علی انفسہم ضل عنہم۔ شرک کر کر کے آئے ہیں، اب جان بول رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ومنہم من یستمع الیک، کچھ لوگ آپ کی مجلس میں کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں میں حق کی بات نہیں پہنچتی، چاہیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ مجلس میں بیٹھ کر بھی آپ ان سے فارغ ہو کر مجلس سے پھر آپ سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں آپ سنا رہے ہیں۔ یہ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ سردار چاند ایک سردار نبی علیہ السلام کی تلاوت سن رہے تھے، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، تو بعد میں تبصرہ کرنے لگے۔ ایک نے تو وہی نے کہا مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، ابو سفیان نے کہا بات تو ٹھیک سمجھ آ رہی ہے، وہ ابو جہل نے کہا جی نہیں جو سمجھ کوئی نہیں آتی، ان کو چھوڑو، انکار کر رہے تھے اس قسم میں۔ اس بات نے فرمایا خود بھی مان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا، کاش کہ ہم پہلے تکذیب نہ کرتے۔ فرمایا وہ وقت چلا گیا ہے، اب اللہ کے سامنے یہ جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا بالحق الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے کہ تم نے دنیا میں بھیجا؟ کہیں گے بلا ربنا، قسم اٹھا کر کہیں گے جی یا اللہ وہی حق ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، اب بس میں اٹھا کر کہتے ہو یہ بات تم دنیا میں کرتے تھے، اب تو عذاب چکھو کفر کا۔ وہ لوگ نقصان میں پڑے جنہوں نے قیامت کا انکار کر دیا، کہ قیامت اچانک آ جائے گی تو یہ افسوس کریں گے، لیکن اپنا بوجھ گناہوں کا اپنی پشت پر لادے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ جو دنیا کو یہاں کھیل تماشا سمجھے ہوئے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، ان کی اس طرح گت بنے گی۔ قد نعلم، اللہ تعالیٰ تسلی دے نبی علیہ السلام کو، آپ کی مخالفت میں جب یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے، ہمیں نیند ہوتے ہیں آپ نہ ہوں، یہ ظالم آپ کو نہیں لٹکاتے۔ جب آپ نے ہماری بات نہیں کی تو آپ کو تو محبوب سمجھتے تھے، جب آپ نے ہماری بات شروع کر کے توحید کی تو اس وقت جھٹلاتے ہیں، اصل میں ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ صبر کیجیے۔ وَإِنْ كَانَ كَبْرٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر یہ معجزہ فلانا دکھا دیا جائے تو کچھ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دکھا دیے جو کچھ معجزے دکھانے تھے۔ یہ تنبیہ ہے، صاحب سن لیجیے، نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ زمین سے سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کے مطالبے کو پورا کر سکتے ہیں تو کر لیں، میں نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کر دیتے ہیں کیونکہ تم نے کسی نیک آدمی کو پھر خدا بنا دیتے ہیں، سارے اختیارات اور تصرفات دے دیتے ہیں، اس واسطے تنبیہات ہو جاتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حکیم کو بھی کنٹرول کرنے والا
نہیں، فرما کہ آپ جہاں سے بھی لے آتے ہیں لے آئیں، ہم نے اس کا مطالبہ قرآن نہیں کرنا۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، کہتے ہیں کیوں نہیں آپ پر کوئی معجزہ آیا؟ لوگ کہتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ تھوڑے معجزات ہیں، اللہ نے زمین یہ جانور پیدا کیے ہیں، یہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، آپ اڑ کے دکھا دیں ان کو کس نے اڑایا ہے، ان جانوروں کو کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ تمہیں پتہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ ہماری بات کو جھٹلاتے ہیں، پہلے گونگے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا یا قیامت آ جائے گی تو پھر تم ان کو غیروں کو پکارو گے۔ اس وقت اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن اس وقت پکارنے کا فائدہ کوئی ہونا تو پکڑے گئے، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے فائدہ ہو سکتا تھا، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتیں بھیجی ہیں، ان لوگوں کو تکلیفوں میں تنگ دستیوں میں بھی پکڑا ہے تاکہ وہ ڈر کر مان لیں، اور ہم نے ان پر دروازے بھی کھول دیے ہیں تاکہ نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ لیکن دونوں چیزیں جب کارگر نہیں ہوگی تو فقوتی دابر القوم الذین ظلموا الحمدللہ رب العالمین، تو ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی مشرکین کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر کرو ظالم کو سزا ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد یہ دوسرا تعریف ہی ہے، یہ شکر ہے۔ فرمایا جن آنکھوں سے دیکھتے ہو اور جن کانوں سے سنتے ہو، جن ہاتھوں سے پکڑتے ہو، جس دل سے سوچتے ہو، اگر ہم اس کو ہٹا دیں، ختم کر دیں تو کون ہے جو تمہیں اور آنکھ دل اور کان دے دے؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں مانتے۔ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک آ جائے، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول کا کام صرف خوشخبری پہنچانا ہے کہ مانو گے تو جنت جاؤ گے، اللہ راضی ہو جائے گی، اور ڈرانا ہے نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یکسبون، جو ہماری آیتیں کو جھٹلاتے ہیں عذاب ان کو ہوگا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، فلاں مطالبہ کئی مطالبے کرتے ہیں، ان کئی مطالبوں کا اکٹھا جواب ہے، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں علم غیب نہیں رکھتا، جو آج منبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، واضح لفظ ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں علم رکھتا ہوں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں والا لفظ بھی نہیں بولا، باقی کے ساتھ تو تمہیں ہے۔ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانہ ہے، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، لیکن علم غیب ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، یہاں تو تمہیں کا لفظ ہی کوئی نہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ فانذر به الذین یخافون، ان لوگوں کو ڈرائیں، میدان محشر میں انہوں نے جمع ہونا ہے، وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ غریب آپ کے پاس ایمان لاتے ہیں اور امیر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مجلس سے اٹھائیں پھر ہم آپ کی بات سنتے ہیں، اے میرے محبوب خبردار ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھانا، ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتے آپ، وہ چودھری آئیں یا نہ آئیں، نہیں آئیں گے تو جائیں جہنم میں۔ جو ایمان لائے ہیں ان کا جو ہے پہلا نمبر ہے، آپ ان کو مجلس سے نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں سب و شام، اور اللہ کی رضا ان کا مقصد ہوتا ہے، آپ کا حساب ان پر، ان کا حساب آپ پر نہیں ہے۔ اللہ بھائی جب ایمان والے آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو ویلکم کہ السلام علیکم، تمہیں سلام ہو، آپ یہ سلام کریں ان کو۔ یہ بھی اتنے قدر والے لوگ ہیں ایمان والے، خواہ غریب ہیں چھوڑو، چھاپڑی والے ہیں، دھاڑو دینے والے ہیں، لیکن ایمان لائے وہ بڑی عزت کے قابل ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لازم کر دیا کہ ان پر رحمت ہی کرنی ہے۔ اللہ قل انی نہیت ان اعبد من دون اللہ، مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم کرتے ہو، میں تمہاری خواہش کی اتباع نہیں کر سکتا، یہ دوسری گمراہی ہے۔
اور تم جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو عذاب کا، میرے بس میں ہوتا میں تمہیں رگڑ کے رکھ دیتا۔ یہ اللہ ہے، وہ بڑے حوصلے والا ہے، وہ روک دے، نہیں جلدی دیتا ایمان عذاب، اور میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں کب سا تمہارا فیصلہ بھی ہو گیا ہوتا۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کون ہے؟ فرمایا غیب کی چابیاں اور خزانے سب اسی کے پاس ہیں، اور وہ بار بار خشکی اور تری کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ اس پتے کو بھی جانتا ہے جو درخت سے گرا ہے، اس دانے کو بھی جانتا ہے جو زمین کی ظلمت کے اندر چھپا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا۔ تازہ اور خشک سب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے رات کو کون کیا کرتا ہے اور دن کو کون کیا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بندوں پر پورا غالب ہے اور اپنے رسول بھیجتا ہے۔ جب چاہتا ہے کہ جان نکالتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ جان نکال کے چلے جاتے اور رشتہ دار ان کے یا دفن کر دیتے ہیں یا آپ میں جلا دیتے ہیں، جو بھی مطلب رکھتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے میں جانا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان سے پوچھے تمہیں کون نجات دیتا ہے بر و بحر میں؟ کس کو گڑ کر جب مصیبت میں پھنستے ہو تو پکارتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں جو ہے نجات دے دی تو ہم شکر گزار۔ جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں تو پھر تم دوسرے کا نام لیتے ہو کہ وہاں فلانے نے میں بچا لیا۔ اتنی ناانصافی ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، وہاں سے بچ گئے تھے، اللہ قادر ہے اگر پھر تمہیں عذاب بھیج دے دن کو یا رات کو تو کون تمہیں چھڑا سکے گا۔ اللہ کے عذاب میں مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں، یا اوپر سے جالہ باری کر کے تباہی پھیر دے، یا نیچے سے پانی خشک کر کے ختم کر دے، یا تمہیں آپس میں لڑا دے، تم آپس میں لڑتے رہو جس طرح ہماری حکومتیں لڑتی پھرتی ہیں، ہر ویلے لڑتے پھرتے ہیں میں یہ کر دوں گا، اور گھروں میں بھی لڑتے پھرتے ہیں لوگ، تو یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے عذاب دے سکتے ہیں، لیکن بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ جب تک محفوظ رکھے۔ کوئی بھی مجلس ایسی ہو جہاں اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہو تو میرے محبوب اس مجلس میں آپ نے نہیں بیٹھنا، جہاں تک کہ وہ مجلس یا تو اس مجلس کو برخاست کریں، یا طاقت نہیں ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر مجلس قائم تھی آپ اس میں بھولے سے پہنچ گئے تو پھر اٹھ جائیں۔ وَمَا يَتَّقُونَ فِي صَابِرِ شَيْءٍ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جو لوگ دین کو تماشا بناتے ہیں ان کو چھوڑیں، ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، لیکن نصیحت ان کو بھی کرتے رہیں۔ ممکن ہے کہ کسی وقت بھی آپ کا کوئی بول ان کے کان میں گزر کر دل پر اثر کر جائے اور وہ باز آ جائیں، لیکن یاد رکھ لیں مرنے کے بعد کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور وہاں کوئی سفارش کے علاوہ وہاں کوئی فدیہ بھی نہیں چلے گا، رشوت بھی نہیں چلے گی۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ ان سے کہہ دیجیے میں اللہ کے سوا کسی ایسے کو نہیں پکارتا جو ہمیں نہ نقصان دے نہ فائدہ دے۔ نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرو، اور اس نے آسمان زمین پیدا کیا، اور وہ جب کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس کی بات سچی ہے، اسی کی حکومت ہے۔ سور میں پھونکا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے موحد تھے، اپنے بھائی کو، اپنے باپ اور اپنی قوم کو کیسے سمجھایا، فرمایا یہ جو تم ستارہ پرستی کرتے ہو یہ رب ہے، وہ جب ڈوب گیا، چاند ڈوب گیا، سورج جب ڈوب گیا، فرمایا ڈوبنے والوں کو ہم پسند نہیں کرتے، یہ خدا نہیں ہو کرتے۔ انی وجہت وجہ للذی، میں تو اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہوں، میں یکسو ہو کر میں اس کی طرف آتا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لوگ آپ سے مناظرہ کرتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں کہ تم نے اگر نہ دیکھ جاگی تو پھر تمہارا نشر خراب ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ فرمایا تم خدا سے شریک کر کے نہیں کرتے، میں موحد ہو کر تمہارے ان جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان سے ڈروں گے، کل سے کام کیسے کر سکتا۔
اللہ دل کا حجتنا فرمائے دلیل بھی ابراہیم کو ہم نے سکھائی ہے. پیغمبروں کا کافی نام لیے اسحاق یعقوب ابراہیم وغیرہ سب یہ اللہ ہی کے برگزیدہ بندے تھے اور اپنی امت کو سمجھاتے آئے ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور کان کھول کر سنو لوگو، یہ برگزیدہ میرے بندے ہیں، نیک ہیں، یہ جنتی ہیں، لیکن بالفرض یہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. آپ ذرا توجہ کریں. اللہ اکبر. اتنی تنبیہ فرمائی. وما قدر اللہ کا قدر، ان لوگوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا. اور کہتے ہیں انسان، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، اور فرمایا ان پاگلوں سے کہہ دیجئے جس کتاب کو تم مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے وہ کس نے اتاری ہے؟ وہ بھی تو آخر کتاب اللہ ہی کی ہے نا، اس کو مانتے باقی کتابیں بھی اللہ ہی اتاری ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب برکت والی ہے، ہم نے اتاری ہے، اس کو تم لوگو تو تمہیں بھی برکت ملے گی. وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا کہے مجھ پر بھی وحی آتی ہے متنبی بن جائے، یا کہے میں بھی ایسا قرآن اتار سکتا ہوں. ایسا ظالم ہے قیامت کے جب دن سامنے آئیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہ بہت یہاں جب مر رہے ہوں گے تو کیا فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور انہیں کہیں گے کہاں ہے وہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے؟ نہ موت سے چھڑا سکتے ہیں نہ آگے چھڑا سکیں گے. ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی گٹھلی کو چیر کر دانے کو چیر کر بڑے بڑے پودے اور بڑے بڑے درخت اگا دیتا ہے اور درختوں پر پھول پھل لگاتا ہے. زندہ اور موت کا وہ مالک ہے. اس کو ماننا ہے. تم نے چاند سورج بھی اس نے پیدا کیا ہے، اس نے ستارے بھی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، تمہیں یہاں بھی ٹھکانہ دیا ہے، قبر میں بھی، پھر محشر میں اور جنت میں بھی وہی ٹھکانہ دے گا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے اور باغ اگاتا ہے، مختلف قسم کے پھل اس میں اگتے ہیں. ان کا حق بھی ادا کر دیا کرو اور اس سے توحید بھی سمجھ لیا کرو. اس کا جب پکتا ہے، جب کچا ہے، اس کے سارے حالات دیکھو، یہ حالات کون بدل رہا ہے. اور لیکن یہ لوگ شریک بناتے ہیں یہ جنوں کو، حالانکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. بدیع السماوات، اور اللہ نے بغیر نمونے کے زمین آسمان پیدا کی. اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہر چیز کو پیدا کرنے والا اسی کی بات کرو. اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی ادراک کی علم میں دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنی ادراک میں نہیں دے سکتا. یہ دلائل ہیں جو ان کو سمجھ کر ایمان لاتا ہے کامیاب ہوگا، جو اندھا بن جاتا ہے نقصان اسی کا ہے. اتبعوا اے میرے محبوب، آپ کی طرف جو وحی آتی ہے آپ اس کی بات کریں، اس میں ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، آپ غیروں کو بھی آپ برے الفاظ سے یاد نہ کیا کریں، اس واسطے کہ آپ اگر ان کو برے الفاظ سے کہیں گے تو وہ اللہ حقیقی اللہ کو بھی برے الفاظ سے یاد کریں گے. اللہ اقسم، وہ تو ایمان قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں. لیکن جہاں تم آئے تو کوئی آیت آ گئی، کوئی معجزہ آ گیا تو ایمان لائے، لیکن جب آئی ہے تو پھر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم ان کے دلوں کو پھیرتے ہیں اور ان کی نظروں کو بھی پھیر دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اور یہ اپنی سرکشی میں گم حیران پھرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور جہنم کا ایندھن بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.